بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 94 گفتگو شرائط الوزین میں سے چوتھی شرط القدرت علی التسلیم میں تھی کہ فی الجملہ متعاقدین کے لیے ضروری ہے کہ ثمن اور مثمن ایک دوسرے تک پہنچانے کی قدرت رکھتے ہوں. تو پھر یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ قدرت شرط ہے یا عجز معنی ہے، تو سر جواہر کے نزدیک یہ تک عجز معنی ہے، جبکہ جناب مصنف نے فرمایا کہ نہ قدرت شرط ہے. پھر یہ کہ قدرت یہ شرط طبی ہے، قدرت بر تسلیم شرط طبی ہے، اور جو واقعی شرط ہے وہ شرط تسلم ہے کہ بالآخر کسی طریقے سے مشتری کو وہ چیز حاصل ہو جائے، مل جائے. اس کے بارے میں ابھی تک گفتگو شروع ہے، اور آخری گفتگو یہ ہوگی کہ آیا موکل کی قدرت شرط ہے یا وکیل کی قدرت. ایک دفعہ وکیل بیچ رہا ہے تو البتہ وکیل کی دو قسمیں، ایک وکیل فقط صیغہ جاری کرنے کی حد تک ہے، دوسرا اس کے پاس تمام امور مفوض ہیں. تو اگر تمام امور مفوض ہیں تو وہ مثل قدرت موکل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے. لیکن اگر ویسے فقط بیع کی حد تک ہے تو ضروری ہے کہ موکل یعنی جس نے چیز پہنچانی ہے اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، یعنی خود مالک اور عاقد مالک. تو فرماتے ہیں گفتگو حل القدرت شرط او الاجر مانع تو ومنہ یعلم. پچھلے درس میں جناب مصنف نے مثال پیش کی تھی کہ اگر پرندے کو بیچتا ہے، ایسا پرندہ کہ جو عادتاً واپس آ جاتا ہے، تو اس کا بیچنا جائز ہے. جی تو فرماتے انه لو لم يقدر احدهما على التحصيل، اگر دونوں میں سے بائع اور مشتری دونوں میں سے کوئی ایک بھی تحصیل پہ قادر نہیں، لیکن یوثق لیکن وثوق ہے بحصوله في يد احدهما کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں بھی حاصل ہو جائے گی. کب؟ عند استحقاق المشتری للتسلیم، جب مشتری تک پہنچانے کا وقت آ جائے، یعنی جب مستحق ہے مشتری کی اس کو دینی چاہیے، اس وقت تک دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں اگر وہ مبیع آ جائے تو صحیح ہے. کما لو اعتاد الطائر العود صح، جس طرح پرندہ اس کو بیچا گیا ہے اور عادتاً وہ واپس لوٹ آتا ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس مسئلے میں وفاق للفاضلین علامہ ہلی، محقق ہلی، شہیدین شہید اول شہید ثانی، محقق ثانی، سب جامع المقاصد وغیرہ وہ تمام اس مسئلے میں متفق ہیں. نام ان نہایت الاحکام، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نہایہ میں احتمال دیے عدم کا، کہ عدم یہ ہے، احتمال یہ ہے کہ بیع صحیح نہ ہو. یعنی دو احتمال دیے ہیں، ہم احتمال صحہ، ہم احتمال عدم صحہ. عدم صحہ کا احتمال انہیں کس بنیاد پہ دی ہے؟ بسبب انتفاع القدرت فی الحال علی التسلیم، کیونکہ موجودہ صورتحال میں تو قادر نہیں تسلیم پہ. اور ادھر وَأَنَّ عَوْدَ الطَّائِرِ غیر موثوق بے، اور پرندے کا واپس پلٹنا یہ بھی باوثوق نہیں ہے. کیوں؟ اذ لیس لہ عقل باعث، کیونکہ پرندے کے پاس ایسا عقل تو نہیں ہے کہ اسے ابھارے کہ یہ واپس لوٹ آئے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے عدم صحت بیع کا احتمال دیا ہے. لیکن اس احتمال پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشکال کرتے ہیں. وفیہ ان العادہ باعثۃ کالعقل، عادت مثل عقل کے ابھارنے والی ہے، اور چھ بسا عقل کی نسبت عادت بعض کا زیادہ واپس لے آتی ہے. مع ان الکلام، اور اس کے علاوہ دوسرا جو اشکال ہے ان الکلام علی تقدیر الوثوق، بات یہ تھی کہ وثوق ہے، وثوق کی بنیاد پہ بیچا جا رہا ہے، نہ کہ پرندہ واپس آتا ہے یا واپس نہیں آتا. لذا ولو لم یقدرا علی التحصیل، اگر بائع اور مشتری دونوں تحصیل پہ قادر نہیں مبیع کی، وتعذر علیہما، اور دونوں کے لیے متعذر ہے، البتہ الا بعد مدت مقدرۃ عادہ،
کہ ایک مدت کے بعد انہیں پتہ ہے کہ واپس آ جائے گی وہ چیز، مثلا یا تسلیم پہ قادر ہو جائیں گے یا تسلم پہ قادر ہو جائیں گے، لیکن مدت وہ مقدر مضبوطہ ہونی چاہیے عادتاً، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وَكَانَتْ مِمَّا يَتَسَامَى فِيهِ، اور اس طرح ایسی مدت ہے کہ جس میں عادتاً تسامح کیا جاتا ہے، کسنا کہ سال تک یہ آپ تک پہنچا دی جائے گی، اوزیت 1.5 سال تک، 1.25 سال تک۔ اگر یہ سچویشن ہے تو ففی بطلان البیع، آیا بے باطل ہے اس بنیاد پہ کہ نمبر 1 لظاہر الاجماعات المحکیہ، وہ اجماعات کے جن کی حکایت کی گئی ہے ان کا ظہور یہ ہے کہ بے باطل ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ولثبوت الغرر، اور یہ کہ غرر ثابت ہے اس صورت میں، تو ان 2 دلیلوں کی بنیاد پہ آیا باطل ہونی چاہیے بے، اور صحت ہی یا نہ بے صحیح ہے، کیوں؟ لأن ظاہر معقد الاجماع التعذر راسن، کیونکہ جو اجماعات والی دلیل آپ نے پیش کی، اجماعات سے مراد وہ اجماعات ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر راسن متعذر و تسلیم کرنا تب باطل ہے۔ ولذا حکم مدعی بالصحت ہونا، لہذا جنہوں نے اجماع کا حکم لگایا ہے، جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اس مورد میں ان کا کہ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو دلیل آپ نے پیش کی غرر والی، والغرر منفی، غرر یہاں پہ نہیں ہے، دھوکہ یہاں پہ نہیں ہے، کیوں؟ مال علم بوجوب الصبر علیہ الی انقضاء مدہ، کیونکہ مشتری کو پتہ ہے کہ اس پہ صبر کرنا واجب ہے جب تک کہ مدت تمام نہیں ہو جاتی۔ کما مثلا کس طرح؟ کما اذا اشترط تاخیر التسلیم مدتاً، جیسے کہ اس نے شرط لگائی تھی کہ 1 سال کے بعد آپ کو یہ چیز پہنچائی جائے گی، تو فرماتے ہیں ففی بطلان او صحہ وجہان، 2 وجہ ہیں، نہ فقط 2 وجہ ہیں بل قولان، ان کے قائل بھی موجود ہیں۔ تردد فیہما فی الشرع، محقق علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں قولوں میں تردد کیا ہے، کسی ایک طرف نہیں گئے، البتہ ثم قوى الصحہ، اس کے بعد صحت کو تقویت دی ہے کہ بے صحیح ہے۔ وتابعہ، اور اس میں ان کی اتباع کی ہے، فیما کی تحریر سے جو کچھ حکایت کی گئی ہے، والمسالک، مسالک سے، والکفایہ وغیرہ، تو یہ علماء کرام یہ بھی اس سلسلے میں ان کے تابع ہیں۔ نعم للمشتری الخیار ما جہلہ، ہاں یہ ہم نے کہا تھا کہ مع العلم اگر مشتری کو پتہ ہے تو، لیکن اگر مشتری جاہل ہے تو اس کے لیے خیار ثابت ہے، لیکن جاہل بفوات منفعت الملک علیہ مدتاً، کہ آیا اس مدت میں اس ملک کی جو منفعت ہے اس تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو اگر نہیں پہنچتی اور فوت ہو جاتی منفعت تو مشتری کے لیے خیار ہے کہ چاہے تو معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ مدت عادتاً معلوم ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، لذا فرماتے ہیں ولو کان مدت التعذر غیر مضبوط عادتاً، اگر تعذر کی مدت وہ مضبوط نہیں ہے عادتاً، کالعبد المنفض الى ہند مثلا لحاجت، غیر مضبوط ہے، مثلا کسی غلام کو بھیجا گیا ہے کسی کام کے لیے، مثلا وہ جائے ہندوستان، تو اب کسی حاجت کے لیے کہ لا یعلم زمان قضا ہے، کہ اس حاجت کے مکمل ہونے کا پتہ نہیں ہے، تو بس یہ مدت فرماتے ہیں آپ کہیں جب تک غلام واپس آتا ہے تب ہم آپ کو یہ چیز آپ کو سپورٹ کریں گے، تو فرماتے اس وہ جو کیا نام ہے مدت ہے وہ تو غیر مضبوط ہے، تو اس صورت میں ففی صحت اشکال، اس بیع کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ کیوں اشکال ہے؟ اس وجہ سے کہ فقہاء نے خود حکم لگایا ہے، کیا حکم لگایا ہے ایک اور مسئلے میں کہ من حکمہم بعدم جواز بے مسکن المطلقہ، فرماتے ہیں وہ خاتون کی جو مطلقہ ہے اور ایک جگہ پہ رہ رہی ہے تو اس کے مسکن کو، جی کیونکہ یہ مسئلہ ہے وہاں پہ کہ اگر طلاق ہو چکی ہے تو اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، تو فرماتے وہ جو مسکن ہے فرماتے اس کو بیچنا پھر جائز نہیں، کیوں؟ المعتدہ بالاکراہ، کہ جو معتدہ بالاکراہ ہے نہ بلا شورہ، کیوں؟ لجہالت وقت تسلیم العین، کیونکہ تسلیم عین کا وقت مجہول ہے، نہیں پتہ کب، اگرچہ اس کی زمان
جہالت یہ کم ہے، بس 4-5 دن کا فرق آ سکتا ہے، لیکن تب بھی فقہاء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ فرماتے ایسے مسکن کی بے جائز نہیں، کیونکہ مجہول ہے وقت تسلم۔ وقت تقدم بعض الکلام فی بیع الوقف للوقف المنقطع، یہ وقف منقطع میں اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ثم ان الشرط ہے القدرت المعلومہ للمتباین، کہ یہ جو ہم نے کہا شرط ہے کہ قدرت ہونی چاہیے تسلیم پہ یا تسلم پہ، تو فرماتے اس قدرت سے مراد وہ قدرت ہے کہ جو متباین جانتے ہوں جس قدرت کو۔ کیوں؟ لأن الغرر لا ينتفع بمجرد القدرت الواقعیہ، کیونکہ غرر وہ قدرت واقعیہ کی حد تک مندفع نہیں ہوتا، لذا ولو باع ما يعتقد التمکن، فرماتے اگر بیچا ہے اس نے کہ جو اعتقاد رکھتا ہے تمکن پہ کہ اس کو یہ چیز مل جائے گی یا یہ شخص مجھ تک یہ چیز پہنچا دے گا، فتبین عجزہ فی زمان البیع، اور پھر اسے پتہ چلا کہ زمان بیع میں عاجز ہے، نہیں پہنچا سکتا، لیکن وتجددها بعد ذلك، اور فرماتے ہیں یہ قدرت بعد میں متجدد ہوگی، صح العقد، تو عقد صحیح ہے، اور ولو لم يتجدد باطل العقد، اور قدرت دوبارہ اس تک نہیں پہنچی، قادر نہیں ہوا، تو عقد باطل ہے۔ پھر یہ جو ہم نے کہا ہے کہ قادر ہونا چاہیے، تو آیا یہ قدرت یقینی ہونی چاہیے، ظنی ہونی چاہیے یا وثوقی ہونی چاہیے؟ فرماتے وثوق کافی ہے، بل معتبر هو الوثوق، وثوق کافی ہے، اطمینان کافی ہے، لذا فلا یکفی مطلق الظن، گمان کافی نہیں ہے، اور اس میں ولا یعتبر الیقین، یقین یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس درس کا جو آخری مسئلہ ہم یہاں پہ بیان کریں وہ یہ ہے کہ حل العبرہ بقدرت الموکل اب الوکیل، اعتبار موکل کی قدرت کا ہے یا وکیل کی قدرت کا؟ فرماتے ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکا، جیسا عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب مالک خود عاقد ہو اور بیچ رہا ہو تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ عاقد کہ جو مالک ہی ہے اس میں قدرت معتبر ہے کہ مشتری تک پہنچا سکے۔ لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد، فرماتے ہیں اس صورت میں کہ جب یہ فقط وکیل ہے مجرد عقد میں، عاقد ایک دفعہ عاقد مالک ہے اور ایک دفعہ عاقد وکیل ہے، اور وکیل بھی ایسا کہ فی مجرد العقد عقد کی حد تک ہے، تو فإنہ لا عبرۃ بقدرتہ، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس وکیل کی قدرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کما لا عبرۃ بعلمہ، جیسا کہ اس کا علم بھی معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ جو موکل ہے اس کا قادر ہونا ضروری ہے، یا علم ہونا چاہیے کہ وہ قادر ہے کہ بالآخر اس تک یہ چیز پہنچا دے گا۔ البتہ وکیل دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک وکیل مجرد عقد کی حد تک ہے، اما دوسرا وکیل اما لو کان وکیلا فی البیع ولوازم البیع، وکیل اس طرح کا ہے کہ بیچنا بھی اس کے ذمے اور باقی جتنے بھی لوازمات ہیں وہ بھی اس کے ذمے، کہ بحیث یعد الموکل اجنبیا عن هذا المعاملہ، اس حیثیت سے ہے کہ گویا موکل اس معاملے سے اجنبی ہے، تو یہ مثل مالک کے ہو جائے گا، تو فلا اشکال فی کفایت قدرت، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس کا قادر ہونا کافی ہے۔ وحال یکفی قدرت الموکل، فرماتے ہیں آیا اس صورت میں موکل کا قادر ہونا کافی ہے؟ الظاہر نام، فرماتے ظاہر یہ ہے کہ ہاں، بشرط کہ مع علم المشتری بذالک، جبکہ مشتری جانتا ہو کہ اگر وکیل کے پاس قدرت نہیں تو موکل کے پاس قدرت ہے، اذا علم بے عجز العاقد، جب یہ جانتا ہے کہ عاقد کو جس وقت وکیل ہے ہمارے اس مسئلے میں وہ عاجز ہے اور اسے پتہ ہے کہ موکل کے پاس قدرت ہے، تو پھر صحیح ہے۔ فإن اعتقد قدرته، اگر مشتری اعتقاد رکھتا ہے قدرت الموکل، لم یشترط علمہ بذالک، تو پھر شرط نہیں کہ وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہو، یعنی وہی اس کا اعتقاد کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس کی بیع صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔